فلما جاء سلیمان، اور جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے وہ تحفے لے کر، قال، انہوں نے فرمایا، اتمدوننی، اچھا تم میری مدد کرتے ہو، بمال، پیسے کے ذریعے سے مال بھیج رہے ہو تاکہ ہماری مدد ہو جائے، اضافہ ہو جائے مملکت میں کچھ پیسوں سے. فما آتانی اللہ، اور جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، خیر، بہت اچھا ہے، مما آتاکم، جو کچھ تم مجھے بھیج رہے ہو اس سے بہت اچھا ہے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے. خیر مما آتاکم، جو کچھ تم کو دیا ہے نا اس سے خدا نے مجھے بہت اچھا دیا. تم تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ بھیج رہے ہو، اور جو خود اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. یہ وہی چیز ہے جو پہلے آ گئی جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. بل انتم بہدیتکم، انہوں نے کہا اپنے ان تحفوں کے ساتھ تفرحون، تم خود ہی خوش رہو، لے جاؤ یہ، خود ہی خوش رہو، میرے سامنے نہ لاؤ ان تحفوں کو. میں نے تو تمہیں کہا ہے اسلام قبول کرو، اور تم اس کے مقابلے میں مجھے مال بھیج رہے ہو. مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کا دین، اس کا غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایسے ہی ہونا چاہیے آدمی کہ اللہ کا دین جو اصل ہے اس پہ کام کرے. پیسہ، دولت، مال، عزت، عہدہ، یہ سب آنی جانی چیزیں. جس آدمی کو اللہ تعالی نے دو چیزوں سے محفوظ کر دیا ہو نا، کہ اس کے لیے عزت اور ذلت برابر ہو جائیں، اور اس کے لیے پیسے کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو جائے، وہ آدمی ہیرا بن جاتا ہے. وہ آدمی ہے جس کو اللہ حکمت القا کرتا ہے، وہ آدمی ہے جس کی زبان پہ اثر ہوتا ہے، اور وہ آدمی ہے جس کی زبان چلتی ہے اور لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، اور ایسا آدمی ہے کہ اللہ اس کے دل پر اپنی حکمتیں نازل فرماتا ہے. اس لیے کہ اس پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ دولت اور عزت دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عزت ہوگی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. نتیجہ یہ کہ وہ لوگوں کی دی ہوئی عزت کا بھی محتاج نہیں ہوتا اور لوگوں کی ذلت پہ بھی نہیں گھبراتا. وہ کہتا ہے سب میرے مالک کی طرف سے ہے، مجھے کیا لینا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتت الیہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا اپنی پیشانی آ کر اس کی چوکھٹ پہ رگڑتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اور جب تک انسان اس درجے پہ نہ پہنچے نہ لوگوں کی رہنمائی کرے. کبھی لوگوں کی رہنمائی نہ کرے. کیوں اپنی عاقبت برباد کرتا ہے؟ اس لیے کہ پیسے پہ بک جائے گا، اس لیے کہ خوشامد سے متاثر ہو کر غلط فیصلہ کر دے گا. اس میں کبھی لیڈر کی کوالٹیز ہی نہیں پائی جاتی بابا. وہ تو کوالٹیز ہی جب ہوں گی جب دولت اور عزت دونوں اس کی نظر میں زیرو ہو جائیں اور اللہ کو مالک سمجھے، وگرنہ وہ کسی مقام پر بھی لڑک جائے گا. پیسہ دیکھ لیا تو مفاد بیچ دیا، لوگوں کو بیچ دیا، قوم کو بیچ دیا. عزت کسی نے زیادہ کر دی تو اس سے متاثر ہو گیا. ان دونوں چیزوں سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے، پھر کہیں جا کر لیڈرشپ کی کوالٹیز بنتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جو پیسہ ہے نا یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ اصل چیز ہے نظریہ کہ پیسہ ضرورت ہے، کمزوری نہیں. ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اس کے لیے مانگنا ہے، اس کے لیے چندہ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن وہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ، ضمیر، ایمان ان چیزوں کا سودا کرے. سبحان اللہ، یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آنی، یہ آنی بھی نہیں چاہیے سمجھ میں. اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے مال کو واپس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ پیسے رکھو اپنے پاس. ارجع الیہم، چلے جاؤ ان کی طرف. شیخ اسماعیل تھے رحمت اللہ علیہ، اور حنفیوں کا جو آخری دور سلطنت عثمانیہ کا تھا اس میں تھے. اور وہ دمشق میں بڑے نام بھول گیا ان کا، اسماعیل نام نہیں تھا. دمشق میں جو آخری دور کے مشائخ گزرے ہیں ان میں بڑا اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا، تقویٰ بھی دیا تھا، اور صحیح بخاری پڑھاتے تھے، اور اپنی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے.
اور جب حملے شروع ہوئے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کے تو ہاں خیال آ گیا. جنرل اسماعیل تھا، ایک ترک تھا، اور وہ اتنا ظالم تھا کہ جس شہر میں چلا جاتا تھا لوگ کہتے تھے بس اب قتل کے لیے لائنیں لگنی شروع ہو جائیں گی. تو دمشق میں آیا تو اسے پتا چلا کہ شیخ نے میرے ہی خلاف فتویٰ دیا. تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ دمشق کی مسجد میں گیا اور شیخ بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف پڑھا رہے تھے اور معذور تھے، کسی جیسے ٹانگیں پھیلا رکھی تھیں. تو یہ جنرل اسماعیل آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا شیخ آپ نے میرے خلاف فتویٰ دیا ہے. انہوں نے کہا ہاں دیا ہے. تو اس نے کہا میں جان سکتا ہوں یہ میرے خلاف فتویٰ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اگر کوئی مسلمان قتل تمہیں کر دے تو یہ جائز ہے اس کے لیے، تاکہ تمہاری وجہ سے جو مصیبت آ رہی ہے اس سے جان چھٹے. اس نے کہا خدا میرے خون کو معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ ان مسلمانوں کے خون کو معاف کر دے گا. تو اس پہ جنرل اسماعیل چپ ہو گیا اور اٹھ کے چلا گیا اور جا کے اس نے 10,000 دینار بھجوائے اور کہا شیخ کو دے دینا اور کہنا کہ میں ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں اور ان کی حق گوئی سے اور سچائی سے، اور کیا نور برس رہا تھا جب وہ حدیث پڑھا رہے تھے، میں نے ایسا شیخ نہیں دیکھا. لیکن ان سے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ادب احترام کا حکم دیا ہے، تو میں جیسا بھی تھا جب آیا تھا تو چاہیے تھا کہ اپنے پاؤں آپ سمیٹ لیتے، میری طرف آپ پاؤں کر کے بیٹھے رہے، اس پہ مجھے ناراضگی ہے، دکھ ہے. تو جو فوج والے تھے انہوں نے آ کے پیغام دے دیا اور 10,000 بھی پیش کیے. تو شیخ بڑے ہنسے اور فرمایا یہ پیسے اسماعیل کو واپس دینا اور اسے کہنا کہ جو ہاتھ سمیٹ کے رکھتا ہے نا اس کا حق بنتا ہے کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھے. یہ چیز ہے. انہوں نے کہا لے جاؤ اپنے پیسے واپس، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے خیر مما آتاکم، جو تمہیں دیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، خوش ہو تم اپنے پیسوں سے. ارجع الیہم، ان کی طرف چلے جاؤ واپس. فلناتینہم، اور ہم لائیں گے. بجنود، ایسے لشکر لا قبل لہم، جن کا مقابلہ نہ ہو سکے گا. ایک بات یعنی جنات آئیں گے، پرندے آئیں گے، انسان آئیں گے، تم کس کس لشکر کا مقابلہ کرو گے؟ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. اب ایسے لشکر آئیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم انہیں اس سے سبا سے، یمن سے نکال دیں گے. أَذِلَّةً، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سب حکومت چھن جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماتحت بھی ہو جائیں گے اور غلام بھی ہو جائیں گے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم انہیں نکال دیں گے، ذلیل ہوں گے. وجعلوا عزت اهلها اذلہ، اور وہاں کے بڑے لوگ بے عزت ہو جاتے ہیں. وہم صاغرون، اور یہ سب کے سب لوگ غلام ہو جائیں گے. وکذالک یفعلون، اللہ نے فرمایا اور ایسے ہی کرتے ہیں بادشاہ. انہوں نے کہہ دیا بھئی اب یہ ہوگا اگر ایسے ہوگا. قال یا ایھا الملأ، اور بولے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہیں اندازہ ہو گیا یا وحی آ گئی کہ اب وہ لڑائی نہیں کریں گے اور وہ آئیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا وحی کے ذریعے، درمیان کی بات ختم ہو گئی. درمیان کی بات اللہ تعالی نے کہی نہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دھمکی دے دی کہ ہم لڑیں گے اور پھر اس لڑائی کے بعد یہ ہوگا، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر سے کوئی جواب آتا، یا لڑائی ہوتی یا کچھ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتا دیا کہ پھر ہوا کیا. اور ہوا یہ کہ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا میرے سردارو، ایکم یاتینی، تم میں سے کون ہے جو لے آئے بعرشھا، میرے پاس اس کا تخت، قبل اس کے کہ یاتونی، وہ آ جائیں مسلمین، حکم بردار ہو کے، مسلمان ہو کے آ جائیں وہ لوگ. اس سے پہلے کوئی ہے جو اس کا عرش، اس کا تخت لے آئے. یہ وہی تخت ہے جس کے متعلق حدود نے بھی کہا تھا کہ عرش عظیم ہے. یہی انہوں نے کہا کوئی لے آئے، کوئی ہے ایسا. اس جاتونی مسلمین کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو وہی آ گئی تھی.
کہ وہ لڑیں گے نہیں، اب اسلام قبول کر لیں گے. قال عفریت، بولا ایک. یہاں پر بحث یہ کی ہے مفسرین نے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جائز تھا کہ ان سے تخت منگوا لیتے؟ یہ مال درست تھا ان کے لیے؟ لمبی بحث کی ہے، مگر سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو منگوا رہے تھے کوئی اپنے پاس سے تھوڑا ہی، وہ اللہ ہی کے حکم کے تحت کر رہے تھے، اور وہ اسلام کی بات کر رہے تھے، اور لڑائی کی بات اگر تھی تو پھر تو مال ویسے بھی دشمن کا چھیننا ہی تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال عفریت من الجن، انہوں نے کہا کہ کوئی تخت لے آئے. بولا ایک عفریت، عفریت کہتے ہیں سرکش، شریر. اور بعض نے اس جگہ پر نہیں، لیکن عفریت کا ترجمہ بعض ڈکشنریز میں دیکھیں آپ، اگر وہ اردو میں کسی نے کیا ہے تو بدماش، برے کام کرنے والا، بہت شرارت کرنے والا جن تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے قابو میں اسے رکھا ہوا تھا. قال عفریت من الجن، اور بولا وہ جن جو کہ تھا شرارتی، انا آتی کا بہی، میں اس کو لے آتا ہوں، قبل اس کے کن تقوما، آپ کھڑے ہوں، من مقامی کا، اپنے اس اجلاس سے، اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے اس نے کہا کہ میں اس کو لے آتا ہوں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے اس سے پہلے. وانی علیہ، اور میں اس کے معاملے میں لقوی، بہت طاقتور ہوں. وہ تخت لاکھ وزنی صحیح، کتنا وزن ہوگا اس میں اس وزن کو اٹھا لوں گا. امین، اور وہ کتنا ہی سجا اور کتنا ہی مرصع ہو اور کیا ہی ہیرے جواہرات اس پہ لگے ہوئے ہوں، بالکل تبدیلی نہیں کروں گا اور آپ کے پاس لا کے پہنچا دوں گا. قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں. اندازہ پھر کر لیجئے کہ یمن اور اس کا موجودہ دارالحکومت صنعاء، اس کے ساتھ ہی بستی معارض یہاں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے فلسطین میں. تو اس نے کہا بس میں لے آتا ہوں، جاتا ہوں، لے آتا ہوں. اب اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ عفریت اور جن کوئی انسان تھا، تو اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے؟ کیونکہ جو لوگ اس مقام پر تحریف کرتے ہیں نا، پہلے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو وہ گاؤں میں پہنچے نملیوں کے، تو نمل ایک آدمی تھا، اس نے کہا رہے نملیوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ. پھر حدود پہ آئے تو پھر کہا کہ حدود ایک آدمی تھا. یہاں پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے کہا حضرت قبل ان تقوما میں مقام کا، قبل اس کے کہ آپ کی سلطنت ختم ہو میں ان کے ہاں جاؤں گا اور کچھ کوشش کر کے ملکہ عالیہ کا تخت لے کے واپس آ جاؤں گا، چرا لوں گا. بھلا بتاؤ کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، اور اس آدمی کو پکڑتا بھی کوئی نہ، کچھ کہتا بھی نہ، اور یہ آرام سے جاتا اور تخت لے کے واپس آ جاتا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دلی کے لال قلعے پہ ہم جھنڈا لہرا دیں، مطلب آگے کوئی آدمی ہی نہیں ہے، پورا پنجاب کراس کر کے دلی پہنچ جائیں گے اور ہے ہی کوئی نہیں، بس جا کے چپکے سے جھنڈا ہی لہرانا ہے. یہ ایسی بچوں کی باتیں. اس لیے اس تفسیر پہ یہاں پر سر سید نے جو کچھ لکھا ہے اس میں اپنے اس میں جو ان کے مقالات چھپیں اور تہذیب الاخلاق جو ان کا پرچہ نکلتا تھا، یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی. بنیاد کیا تھی؟ معجزات کا انکار کرنا ہے بس. تو انہوں نے کہا اس جن نے کہ قبل اس کے کہ یہ اجلاس ختم ہو حضرت میں آپ کے سامنے وہ تخت لاتا ہوں. قال الذی، کہا اس نے آدمی نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یا تو اس آدمی کے پاس تورات کا علم تھا، اور یا اس کے پاس اللہ تعالی کی ساری کتابیں جس وقت نازل ہو چکی تھیں اس کا علم تھا، اور یا اس انسان کے پاس لوح محفوظ کا علم تھا کہ اللہ کی تقدیر وہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور یا کوئی ایسی کتاب کوئی چیز تھی جس میں اللہ تعالی کے ناموں کی تاثیر درج تھی. یہ آدمی تھا اتنے علم والا. اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں اس کو لے آتا ہوں قبل اس کے کہ ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نظر واپس لوٹے، آپ نگاہ دوڑائیں سامنے کہیں بھی
اور پھر آپ آنکھیں بند کریں تو جتنی دیر میں آپ نے دیکھا اور ادھر دیکھا میں اتنی دیر میں اس کو لے آتا ہوں اس تخت کو. فلما راہ، اور جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا مستقرا عندہ، وہ تخت اپنے پاس، قال ھذا من فضل ربی، کہنے لگے یہ ہے میرے پروردگار کی مہربانی، یہ اللہ کا فضل، اس کی عنایت میرے شامل حال ہو گئی. یہ کون تھا جس کے پاس تھا علم کتاب کا؟ کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے، بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ جبریل امین تھے، کہ جبریل کو کتاب کا علم حاصل تھا، تورات کا علم حاصل تھا انہیں، اور جو کتابیں اللہ تعالی نے دی تھیں سے داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی تھی، یہ سب کتابوں کا علم اسے حاصل تھا، اور جبریل امین اس تخت کو لے کے وہاں سے وہاں پہنچا دیا. کچھ کا علم تو ہے کہ کچھ کا اندازہ اور خیال یہ ہے، ہمارے اساتذہ بھی یہ کہتے تھے. جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ آصف بن برخیہ تھا، جو ان کا وزیر تھا، وزیر اعظم، اور وہ لے آیا. اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے، اور راضی نے بات تو صحیح لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی کے زمانے میں کتاب کا علم خود اس سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے لے آتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو جواب دیا، انہوں نے کہا میں خود ہی لے آتا ہوں. لیکن ابو حیان اندلسی نے راضی پہ تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں راضی کی یہ بات درست نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے دلائل بھی لکھے ہیں. اور بڑی دلیل 100 دلیلوں کی ایک یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہی سیدھی طرح کیوں نہیں آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں لے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی بات کیوں کہی؟ اس مقام پر جہاں بہت سی آراء ہیں، ایک بات ابن عربی نے بھی لکھی ہے، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کو حل کرنے میں خاصی اچھی چیزیں لکھتے ہیں. بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خالصتاً روحانیات سے بنتا ہے، اور وہاں پہنچ کر یہ لوگ کافی کام آ جاتے ہیں. نظریہ یہ ہے کہ کیا یہ دنیا قائم ہے یا یہ دنیا بار بار بنتی ہے اور ٹوٹتی ہے؟ بحث اس پہ ہوئی ہے. یا تو ہم یہ مان لیں کہ انسان پیدا ہوا، بس ٹھیک ہے، مر جائے گا. دنیا پیدا ہوئی اور دنیا جو ہے ابھی ہے، پھر ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات پر بار بار اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اور یہ مرتی ہے پھر زندہ ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے پھر بنتی ہے، پھر انسان مرتا ہے پھر بنتا ہے، پھر مرتا ہے پھر بنتا ہے. ایک ایک سیکنڈ میں ہر چیز اتنی مرتبہ فنا اور بقا کے سائیکل سے گزرتی ہے کہ ہم لوگ اس تسلسل کو توڑ نہیں سکتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زندگی ہے. یہ جو دوسرا نظریہ ہے نا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک جگہ اسی نظریے کی تائید کی ہے، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے بار بار بنتی ہے اور بار بار ٹوٹتی ہے. اور اس کی دلیل میں انہوں نے کہا، عقلی دلیل میں، کہ یہ سمجھ لو جیسے کہ بچہ انگیٹھی اور کسی لوہے کی چیز بالٹی میں مثلاً انگارے ڈالتا ہے، یا ایک تماشا گر ایک سٹک کو آگ لگاتا ہے اور پھر تیزی سے گھماتا ہے تو تمہیں دائرہ نظر آتا ہے. لیکن وہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے وہ تسلسل کی وجہ سے ہے، اس میں اس چیز کو کوئی کمال حاصل نہیں ہے کہ آگ گھوم رہی ہے، بلکہ گھومنے کا تسلسل جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس لیے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس کائنات پہ اللہ کی تجلیات پڑ رہی ہیں، اور تجلیات کی وجہ سے آدمی ایک مرتا ہے، اگلی سیکنڈ میں جیتا ہے، اس کا جسم فنا ہوتا ہے، پھر بقا، پھر فنا، پھر بقا، یہ مسلسل چل رہا ہے. اور یہ نظریہ مولانا روم نے بھی لکھا ہے، اور ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ میں سے رحمہ اللہ ایک تھے، انہیں اس بات کی خبر ہو گئی. اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا مطالعہ اتنا زیادہ وسیع نہیں تھا.
اس نظریے کو صوفیہ کہتے ہیں تجدد امثال، کہ وہ کہتے ہیں بار بار بننا مرنا جینا مرنا جینا، نئی سے نئی زندگی نئی سے نئی دنیا. اور انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. ہمیں تو اس وقت بھی اتنی خبر نہیں تھی اور کوئی دور امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ ہمیں تو اگلے 100 سال بھی خدا زندگی دے تو ہمیں کچھ پتا چلے. مگر یاد آیا ان کی بات سن کے کہ یہ مولانا روم نے لکھا ہے. تو ہم نے گھر سے وہ اشعار لکھ کے بھیجے حضرت رحمت اللہ علیہ کو لاہور میں، اور ہم نے کہا حضرت مولانا روم نے یہ لکھا ہے. تو اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ یہ اشعار میں نے اپنے پاس لکھ لیے اور یہ بہت پسند آئی تمہاری بات جو لکھی ہے تم نے. یہ ایک نظریہ ہے مسلسل تجدد امثال کا. مثلا یہ گھڑی ہے، اس پہ ایک تجلی پڑی فنا کی، اور دوسرے وقت میں جب بقا کی تجلی پڑنی تھی کہ یہ بن جائے، تو وہ تجلی یہاں کی بجائے پاکستان جا کر پڑی تو پاکستان میں یہ گھڑی وہاں بن گئی، یہاں سے غائب ہو گئی وہاں بن گئی. اس کو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور صاحب المعانی نے یہ نقل کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو عرش سے تجلیات آتی ہیں، اس تجلی نے اس ملکہ بلقیس کے تخت کو وہاں سے ختم کر دیا، اور اگلی تجلی جو پڑی تو وہ آ کر پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، اور یہاں جب پڑی ہے تو وہی تخت موجود تھا یہاں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا حضرت آپ نگاہ اٹھائیں اور جتنی دیر میں نگاہ لوٹے گی اتنی دیر میں تخت آپ کا آ جائے گا. اور اب تک جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یعنی جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے اس نظریے کا بھی قائل ہوا جائے کہ تجدد امثال کی کوئی حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے ایک سیکنڈ میں ادھر سے ادھر آ گئی چیز. قال الذی عنده علم من الکتاب، بولا وہ آدمی جس کو علم حاصل تھا کتاب سے، یعنی اللہ تعالی کی ان تجلیات سے. اس کا علم اتنا وسیع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا تو اس نے اللہ سے درخواست کر دی. اس درخواست کے دلائل ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. اس نے کہا میرے پروردگار یہ جو تجلی ادھر ڈال دی ہے اس کے بعد ادھر پڑ جائے، انا آتی کب یہ قبل یرتد الیک طرفک، میں آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں اس تخت کو قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں، قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ لوٹ کے آئے. تو اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، اس لیے اس کی دعا کی قبولیت ہوئی. اور نیکسٹ سٹیپ میں وہ تخت وہاں پر پڑا ہوا تھا. فلما رأى مستقرا عنده، اور جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تخت کو اپنے پاس دیکھا، دیکھنے کی بات تو بعد میں، اس تجلی کو بعض لوگوں نے کن سے تعبیر کیا ہے. یہ بات ہے خیال کرنے کی، اچھی طرح سمجھنے کی کہ اس نے دعا مانگی، اللہ نے اسے بتا دیا کہ تمہاری دعا قبول کر لیں گے. تو اس سے کہا حضرت میں لے آتا ہوں. تو اسے یقین ہوا کہ اللہ نے فرمایا ہے دعا قبول ہو جائے گی، اللہ نے اسے علم دیا ہے کتاب کا، تو اسے پتہ اندازہ ہو گیا. تو اس نے دعا مانگی اور دعا کے فوراً بعد وہ یہیں آ گئی. اس کا نام ہے کن، یعنی ہو جانا. اور کوئی آدمی ایسی دعا مانگ لے، اللہ اس انسان کے ذہن میں طبیعت میں ڈال دے، اسے خواب نظر آ جائے کوئی چیز کہ تم مانگو اور تمہیں دے دیا جائے گا، تو اس وقت وہ جو کچھ کہہ دیتا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے. لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ اس نبی یا اس ولی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار اور طاقت کی بات ہے. طاقت کی بات نہیں، وہ طاقتوں کا مالک تو اللہ ہی ہے. اس نے تو اسے کہا تھا دعا کرو ایسے ہی ہو جائے گا، اور اس کا ثبوت آیا ہے حدیث میں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی طویل حدیث آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سفید ہیئت والا ایک آدمی تھا اور وہ ریگستان سے آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش تھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی جن کا نام تھا ابو خیثمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ نے فرمایا تو ابو خیثمہ ہی بن جا، مجھے جس کا انتظار ہے تو وہی ہو جا. اور وہ آدمی وہی ہو گیا. ہو جانے کا مطلب یہ کہ نکلا ہی وہی. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں گے تو ادھر سے یہ بات ہوئی اور ادھر وہ آدمی تھا. اسی طرح مستدرک حاکم میں آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلانا چاہا تو ایک آدمی آ رہا تھا, آپ نے فرمایا کن ابو ذر, تو ابو ذر ہی ہو جا, تو وہ ابو ذر تھے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا, اس میں اچھی طرح خیال کر لینا چاہیے کہ لوگ انہی احادیث کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا کہ انہوں نے اس کے چہرہ شکل تبدیل کر دی اور وہ دوسرا آدمی بن گیا. یہ بات نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ دعا مانگیے. دعا مانگنے میں آپ نے اس وقت ابو ذر کی تلاش ہے, ابو ذر رضی اللہ عنہ مل گئے. جو وقت کی تلاش تھی وہی چیز تھی. ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ تھے اور اخروٹ کھا رہے تھے تو اندھیرا ہو گیا, چراغ بجھ گیا. تو شیخ کو کوئی آدمی تحفے میں ہیرے یہ چیزیں دے گیا تھا, تو اخروٹ توڑنا تھا, اس کا چھوٹا سا ٹکڑا. تو میں نے اٹھا کر جو چیز دی تو ذرا سی روشنی تھی, اس میں شیخ نے دیکھا ہیرا ہے, انہوں نے پھینکا. انہوں نے کہا ارے اس وقت تو پتھر کی ضرورت ہے, ہیرے کہاں دے رہے ہو. تو جو ضرورت کے وقت کی چیز ہے اگر پتھر کی ہے تو پتھر زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے ہیرے سے. آدمی کہتا ہے ضرورت تو اس چیز کی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تو فلاں ہو جا, یہ بات تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ باتیں بتا دی جاتی تھی. امام بہقی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائیں, مستدرک میں بھی آئی ہے. عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعلق تھا ان سے. یہی ان کے بھائی تھے جن کی وفات پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جمل میں گئی ہوئی تھیں اور واپس تشریف لائیں ان کی قبر پہ اور کہا لو شہید تو کما زرتک, اگر بھائی میں تیری وفات کے وقت ہوتی تو میں کبھی بھی تیری قبر پہ نہ آتی. تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نقلیں اتارتا تھا, چڑھاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو دیکھا تو بری شکل بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا کن کذالک, تو ایسے ہی ہو جا. اس کا چہرہ وہیں کا وہیں بگڑا ہوا رہ گیا. یہ سب چیزیں جو ہے نا کن کے درجے کی, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ دے دیا جاتا ہے علم کہ اب مانگو اور ایسے ہی ہو جائے گی, اور پھر وہ ایسے ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اب تک کی آسان ترین بات یہی ہے, اگرچہ یہ مقام بڑا نازک ہے اور سمجھنے کی بات ہے, مگر یہ کہ ہوتا ہے ایسے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے بتا دیا ہوگا کہ بھئی تم دعا مانگو قبول کر لیں گے. تو انہوں نے کہا پروردگار اگلی تجلی یہیں پڑ جائے, تو تخت وہاں کی بجائے یہاں حاضر ہو گیا. یہ باتیں اب سمجھ میں آتی ہیں کچھ کچھ, جب سے سائنس کی ترقی ہوئی ہے کہ یہاں سے فیکس کیا اور وہاں سے نکل آیا نا. تب کوئی آدمی پچھلے زمانوں میں کہتا تو وہ کہتا ارے بھائی کاغذ یہاں سے کیسے وہاں پہنچ جائے گا, درمیان میں بجلی جلا دے گی, تارے ہیں, یہ سب چیزیں کیسے پہنچ جائے گا. لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں. قال ھذا فلما رأى مستقرا عنده, اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا وہ تخت اپنے پاس, قال ھذا من فضل ربی, انہوں نے کہا یہ ہے میرے پروردگار کا بہت بڑا احسان, میرے مالک نے بڑا کرم کیا مجھ پر, میرے مالک نے بڑا احسان فرمایا. اور احسان حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے رب کے فضل سے یہ کام ہوا. تو مطلب یہ کہ اللہ نے میرے تو خادم بھی ایسے رکھے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اتنی مہربانی اور عنایات سے نوازا ہے, اور یہ سب کچھ چونکہ میرے ہی حصے میں ہے, لیبلونی, تاکہ وہ مجھے آزمائے, اشکر ام مکفور, کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں. ومن شکرا, اور جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے, فإنما یشکر لنفسہ, وہ اسی لیے شکر ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جان کے لیے ہوتا ہے. اللہ آزماتا ہے اپنے انعامات کے ذریعے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. یہ ساری زندگی کے لیے اصول ہے کہ اگر اللہ کے انعامات کے بعد آدمی کے شکر میں اضافہ ہونے لگے بالکل ٹھیک ہے, اور ان انعامات کے بعد آدمی پہلی حالت سے بھی جاتا رہے
تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ پکڑا جائے گا، اور اب اس آدمی کی حالت ٹھیک نہیں رہی. جب پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، اس وقت آدمی زیادہ نیک تھا. اب پیسے ملے تو خدا کی برائی کی طرف چلنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خراب کر لیا. گھر نہیں تھا، اس وقت زیادہ اچھا نمازی تھا، اور گھر مل گیا، اب نماز اس نے چھوڑ دی، مسجد میں جانا چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہوگی. تو آدمی سوچتا رہے کہ اللہ جو کچھ دے رہا ہے وہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 4 لفظوں میں بات مکمل کر دی. انہوں نے کہا اس لیے دیا ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ دیکھے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس حکمرانی کے ذریعے، اتنی طاقت، مال، اختیارات کے ذریعے، یا اس کی نافرمانی کرتا ہوں. اسی لیے اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، اللہ نے موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. اللہ جانچ رہا ہے. اور پھر کہا جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنی ذات کے لیے اس کا شکر کا اسے ہی کچھ فائدہ ملے گا. اور جو آدمی کفر کرتا ہے فإن ربی غنی کریم، میرا پروردگار بہت بے نیاز ہے، اور اللہ کی ذات بڑی کرم فرمانے والی، بڑی عزت والی ہے. اللہ تعالی بہت بلند و بالا ہے. لوگوں کے کفر اور لوگوں کے شکر سے اس ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہی مشہور شعر ہے اور بات ہے جو وہاں روم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا من نہ کردم پاک را تسبیح شان، میں لوگوں کی تسبیحاں پڑھنے سے پاک نہیں ہوا کرتا، میں ویسے ہی پاک ہوں، میں ویسے ہی تعریف کیا گیا ہوں. لوگوں کی تسبیحاں مجھے کیا پاک کریں گی. تسبیح پڑھیں گے لوگوں کو اپنا ہی فائدہ ہوگا، شکر کریں گے اپنے ہی کچھ اللہ کے انعامات کے لیے اظہار کریں گے، باقی اللہ کو کیا فائدہ. رات ہے نا اس وقت، ایک آدمی کہتا ہے رات ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. تو جو کہتا ہے رات ہے وہ کچھ اپنے ہی دیدوں کا، آنکھوں کا ثبوت دیتا ہے، اور جو کہتا ہے نہیں ہے تو اپنا اندھا ہونے کا ہی ثبوت دیتا ہے. باقی رات پہ کیا فرق پڑنا ہے. ایسے ہی جو اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے وہ اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے، اور جو نہیں ادا کرتا تو وہ پھر کیا اپنی نافرمانی کا ثبوت پیش کرتا ہے. باقی اللہ کو کیا فرق پڑنا ہے. اور جو کفر کرے میرا پروردگار بڑا بے نیاز ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے. کریم، اور اللہ کی ذات کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت عزت والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ بڑی احترام کی ذات ہے، نیک ذات ہے، کرم والی ذات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے جب تم بیمار ہو جاؤ تو اللہ کے 2 نام کثرت سے پڑھا کرو، بار بار یہ پڑھو یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 ناموں کی تلقین کرتے تھے. غالباً یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، یہ مصنف عبدالرزاق میں، دونوں میں سے ایک جگہ یہ آیا کہ جب بھی آدمی بیمار ہو اللہ کے ان 2 ناموں سے اللہ کو یاد کرے. یا حلیم، اے وہ ذات جو بڑی بردبار ہے، جلدی نہیں پکڑتی. اللہ میں نے، مطلب یہ کہ اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، پروردگار تیری ذات پاک تو ایسی ہے جو بڑی مہلت دینے والی ہے، حلیم ہے. اور کریم، اللہ تیری ذات بہت ہی عزت والی ہے، پروردگار میرے گناہ معاف ہوں، اس بیماری سے جان چھوٹے. یہ ان ناموں میں سے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تلقین بھی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے یا تلقین فرماتے تھے. یہ لفظ زیادہ مناسب ہے کہنے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم. انہوں نے کہا اور جو کوئی کفر کرے میرا پروردگار بہت بلند و بالا، بے نیاز. قال نکروا لها. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بدل دو عرشہا، اس کے تخت کو، تھوڑی بہت اس میں تبدیلی پیدا کر دو کچھ، تاکہ اس کا امتحان لیں. ننظر، ہم دیکھیں. اتہتدی، کہ وہ عورت جو ہے، انہوں نے کہا روپ اس تخت کا بدل دو، اس عورت کو. قال نکروا لها، ہاں بدل دو اس کو، اس عورت کے لیے، عرشہا، اس کے تخت کو. یعنی اور یہ جو خاتون ہے ملکہ بلقیس، اس کے تخت کو خود اسی کے لیے بدل دو، یعنی اسی کا امتحان ہوگا. ننظر اتہتدی، ہم دیکھیں اس میں کچھ سوچ سمجھ بوجھ ہے. ام تکون من الذین لا یہتدون، یہ عورت ان لوگوں میں سے ہے جنہیں کچھ عقل زیادہ نہیں ہے.
تو روپ بدلنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کچھ اس کے تبدیل کر دو ہیرے جواہرات اور کرینے سے پھر جوڑ بھی دو، اور مطلوب یہ تھا کہ ملکہ بلقیس کی عقل دیکھیں کہ عقل کتنی ہے، باتیں جو کرتی ہے، جو اب تک باتیں سامنے آئی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا امتحان لیں۔ فلما جاءت، اور جب وہ آئی، قیلا، اس سے کہا گیا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے جو بھی اس کے استقبال کے لیے اس امتحان کے لیے مقرر تھے ان کی بات کی ہے، قیلا، انہوں نے کہا، ہوں گے جو بھی افسر حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھے ہوں گے، احاکذا عرشک، انہوں نے کہا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے، دیکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا تخت ہے، انہوں نے کہا احاکذا عرشک کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے۔ قالت، وہ بولی، کأنہ، اس نے کہا کأنہ، ہاں گویا کہ وہی ہے، نہ اس نے پورا اقرار کیا نہ پوچھنے والوں نے پوری بات پوچھی، انہوں نے کہا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے، اس نے کہا ہاں اس جیسا ہی ہے۔ تو ذہانت کی جو بات تھی، جواب اس نے بہت اچھا دیا، قالت کأنہ، کہنے لگی کہ ہاں ہاں ایسے ہی ہے، بس اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو وہ جو تبدیلی ہوئی تھی نا اس کو وہ پہچان گئی کہ میرے تخت میں یہ چیزیں یہاں تھیں اور یہ چیز ایسے ہی ہے، اور یہ ایک طرح سے عورتوں کی عادت بھی ہوتی، 10 سال بعد اپنا زیور بھی کہیں یہ دیکھ لینا تو فوراً پہچان جاتی ہیں کہ ہاں فلاں سن میں فلاں جگہ ایسی چوڑیاں تھیں اور میرے پاس بھی ایسے ہی زیور تھا، یہ چیز تھی۔ تو انہیں ان چیزوں سے جو تعلق طبعاً خدا نے قدرتی طور پہ ان کے دماغ میں رکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں فوراً پہچان جاتی ہیں، وہی اس اچھی خصلت کا ظہور یہاں بھی ہوا، اور کہنے لگی کہ ہاں اس کے قریب قریب۔ یہاں قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے امتحان کے لیے یہ کیا تھا، اور اب بائبل دیکھ لیجئے گا، اس میں آتا ہے کہ ملکہ آئی تھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے۔ یہی جو چیپٹر ابھی فرسٹ چیپٹر تھا نا یہ کنگز کا، اسی میں اس کا 11 چیپٹر آپ دیکھیں گے، وہاں آپ کو مل جائے گا وہ پورا قصہ ہے۔ قالت کأنہ وأوتینا العلم من قبلها، اور وہ بولی اور کہنے لگی کہ ہم کو تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ کیا چیز پہلے معلوم ہو چکی تھی؟ کہ آپ لوگوں کی بادشاہی کے متعلق، آپ کی نبوت کے متعلق، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو تخت دیکھا یہاں پہ تو وہ سمجھ گئی کہ یہ معجزہ ہے، اور کہنے لگی وہ اوتینا العلم من قبلها، ہمیں تو اس سے پہلے ہی پتا چل چکا تھا، وکنا مسلمین، اور اس نے کہا ہم آپ کے فرما بردار ہو چکے تھے، یعنی اسلام ہم نے قبول کر لیا تھا، ابھی تک اس نے اسلام کا کھلے لفظوں میں اعتراف نہیں کیا۔ لفظ دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لیے ہم نے ایسے کیا، ہم ایسے، اور یہ ملکہ بھی اسی کے مقابلے میں وہ تین العلم من قبلها، ہمیں اس سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا، وَكُنَّا مسلمین، اور ہم فرما بردار تھے۔ تو یا تو اس لیے کہا کہ یہ پورے سبا کے جو بھی اس کے ساتھ سردار آئے ہوں گے، جو بھی بڑے لوگ آئے ہوں گے، سب کی جماعت پوری اس کی وجہ سے کہا، اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تو بادشاہ تھے، انہوں نے تو اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرنا ہی تھا، تو انہوں نے کہا ہم نے ایسے کیا۔ وَصَدَّهَا، اور اس کو روکا، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، جن چیزوں کو وہ پوجتی تھی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انہا کانت، اور وہ تھی، من قوم کافرین، کافر قوم سے یہ ملکہ تھی، اس کو روک دیا۔ وَصَدَّهَا، اور اسے روک دیا۔ کس نے روک دیا؟ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں، ایک تو یہی ہے کہ وَصَدَّهَا، اور اس کو روک دیا تھا اللہ کی عبادت سے، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان بتوں نے جن کی عبادت یہ اللہ کے علاوہ کرتی تھی، انہوں نے اسے خدا کی عبادت سے روک دیا تھا۔ یہ بچپن سے ہی اس ماحول میں بتوں کو دیکھتی آ رہی تھی، سورج کی پرستش کو دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ 100 کے قریب دیوتا جو اب کی تحقیقات سے ثابت ہوئے ہیں کہ اس کے زمانے میں پوجتے تھے، یا تو اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ انہوں نے اسے روک دیا تھا کہ خدا کی عبادت نہ کرے۔ انہا کانت من قوم کافرین،
اور یہ یقیناً کافر قوم میں سے تھی، ایک تفسیر. اور دوسری یہ کی گئی ہے کہ وَصَدَّهَا، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا، منع فرما دیا تبلیغ کی. مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی عبادت یہ اللہ کے علاوہ کرتی تھی ان کی تبلیغ سے روک دیا. تو پہلی تفسیر تو یہ ہو گئی کہ اسلام سے روک دیا تھا بتوں نے، اور دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے روک دیا تھا بتوں کی عبادت سے. تو دونوں میں فرق ہے بڑا. پہلی بات تو یہ کہ اس عورت کو روک دیا تھا ملکہ بلقیس کو ان بتوں نے جن کی یہ عبادت کرتی تھی اسلام سے، اور دوسری تفسیر یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا بتوں کی عبادت کرنے سے. تو دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں کی گئی ہیں. انہا کانت من قوم کافرین، اور یہ ملکہ بلقیس کافروں میں سے تھی. قیل لہا، اس سے کہا گیا ادخلی الصرح، آپ تشریف لے چلیں، اندر آ جائیے اس محل میں. فلما رأتہ، اور جب اس نے دیکھا محل کو، حسبتہ، تو اس نے خیال کیا لجتن، پانی کھڑا ہے. اتنے شفاف تھے شیشے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین میں لگوائے تھے کہ جیسے پانی کی چمک ہوتی ہے اس طرح. حسبتہ لجتن، وہ سمجھی پانی کھڑا ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں. پہلی بات تو یہ کی گئی کہ اس نے کیا کیا کہ اپنے پانچے اوپر کر لیے. قال انہ، اور کہنے لگی، قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ صرح، یہ ایک محل ہے ہمارا، ممرد، جڑے ہوئے ہیں، من قواریر، شیشے اس میں. قال انہ صرح ممرد من قواریر، انہوں نے کہا یہ ہمارا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت رب انی ظلمت نفسی، کہنے لگی ہے میرے پروردگار میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پہ، یعنی میں شرک کرتی رہی. واسلمت مع سلیمان للہ، اور میں نے اسلام کو قبول کیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ تو ہے سیدھی سادی بات کہ اس نے محل میں داخل ہوئی اور وہاں پر شیشے کو دیکھا، اور شیشہ اتنا زبردست لگا ہوا تھا کہ وہ سمجھی یہ پانی ہے، اور پانی کو دیکھ کے انہوں نے اپنے پانچے اوپر کر لیے. کشفت عن ساقیہا، اور ان کی پنڈلیاں کھل گئیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو صرح ممرد من قواریر، یہ تو سارا شیشہ لگا ہوا ہے. آپ جو سمجھیے تو وہ حیران رہ گئی اس بات پہ کہ اتنا زبردست آدمی، اتنی بڑی چیز، معجزہ ان کا، اور جنات ان کے قبضے میں. اس نے کہا یہی مذہب سچا ہے، اور اللہ سے توبہ کی، شرک کی. ظلمت نفسی، اللہ میں نے ظلم کیا، شرک کر لیا اپنی جان پہ، اور خدایا میں مسلمان ہوتی ہوں، اسلام کو قبول کرتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اس اللہ پہ ایمان لاتی ہوں جو رب العالمین ہے. یہ ایمان کی صراحت اس نے کر دی، یہی مطلوب تھا، اور یہی اللہ کے ہاں اصل ہے. اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی آدمی کا کہنا کہ ہاں ہم بھی مسلمانوں میں ہیں، کسی کا کہنا کہ ٹھیک ہے اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، یہ بات نہیں ہے. جب اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تم اسلام کے متعلق صاف بات کو، تو وہ کہے، اقرار کرے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا. مطالبے پر بھی بغیر کسی عذر کے اقرار نہ کرنا، یہ اسلام قابل قبول نہیں. ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ رکھیں گے جو کافروں کے متعلق ہے. یہ الگ بات ہے کہ واقعی مسلمان تھا، اللہ جانے وہ جانے، ہم ظاہر کے پابند ہیں. ایک آدمی کو مجبوری پیش آ جاتی ہے اور اسلام کا اظہار نہیں کرتا، اور بعد میں کہتا ہے جی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میں واقعی مسلمان ہوں، اس موقع پہ ایسی وجہ سے اظہار نہیں کر سکا، وہ مسلمان ہی ہے، مجبوری تھی اسے. اب جس کو اس نے کہا ہے وہ اسے مسلمان ہی سمجھے گا، مسلمانوں جیسے ہی اس کے ساتھ کرے گا، اور اگر معتبر آدمی ہے تو پھر تو سب کو اس کی بات ماننی چاہیے. ایک تفسیر تو ہو گئی یہ، اور دوسری جو مشکل ہے تھوڑی سی، فلما رأتہ، قرآن نے دو جگہ اس بات کو استعمال کیا ہے. فلما رأتہ، اور جب دیکھا بلقیس نے، حسبتہ لجتن، وہ سمجھی یہ
بلقیس رضی اللہ عنہا کہ یہ کیا ہیں؟ پانی ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس کی پنڈلیاں کھول دی. پنڈلیاں اس نے اپنی کھول دی، یعنی شدید، بہت ہی مشکل میں پڑ گئی. عرب اصل میں محاورہ استعمال کرتے ہیں جب جنگ ہو شدید، اور جب عروج پہ پہنچے نا جنگ، اور لوگوں کے سر کٹ رہے ہوتے تھے، ہاتھ کٹ رہے ہوتے تھے، چیخو پکار مچی ہوئی ہوتی تھی، تو کہتے تھے جنگ نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان شدید خوف کی حالت میں اپنے پائنچے اوپر کھینچ لیتا ہے، پائنچے اوپر کرتا ہے. شدید خوف پہ انسان پہ نفسیاتی طور پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ حرکت کرنے لگتا ہے یا خود حرکت دینا شروع ہو جاتا ہے. تو عرب کہتے تھے کشف الساق کا مطلب یہ کہ شدید معاملہ پیش آ گیا. اس عورت نے ملکہ نے جب دیکھا کہ یہ محل ہے، اور اس نے کہا فو میں تو اسے پانی سمجھی تھی. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس پہ معاملے کی شدت ظاہر ہو گئی کہ میرا پالا جن سے پڑا ہے یہ آدمی تو صاحب معجزہ پیغمبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں سمجھی تھی کیا، اور یہ لوگ کتنے اچھے کتنے بلند ہیں، اور اللہ کا ان سے کتنا قرب ہے. تو پھر یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ شدید متاثر ہوئی ہے اس چیز سے. انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک محل ہے، اور جو ممرد من قواریر جڑے ہوئے ہیں اس میں قواریر شیشے. قالت رب انی ظلمت نفسی، اس نے کہا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مذہب تو یہ سچا ہے، اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اس کشف عن ساق کے معاملے میں 29ویں پارے کو دیکھیے، قرآن نے دوسری جگہ وہاں استعمال کیا. بڑے کام کی بات ہے یہ، اسے خیال میں رکھیے گا، کہیں کوئی کافر آپ سے پوچھ ہی بیٹھے کسی دن. 29واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، اس کے آغاز میں دوسری سورت سورہ نون والقلم. نمبر سورت ہے 68، اور تبارک الذی 29واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 دیکھ لیجیے. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو اور کافروں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ہم نے تمہارے پاس کوئی کتاب نازل کی ہے جس میں یہ لکھتی ہے کہ کافر اور مومن برابر ہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تم اس میں سے تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ جو تم پسند کرو وہ حکم دے دو؟ ہم نے کوئی کتاب نازل کی ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے کسی وقت قسمیں لے لی تھی؟ تم مجھ سے ملنے آئے تھے، تم نے مجھ سے قسمیں لے لی تھی کہ قیامت کے دن تک اس قسم کا میں تمہارا احترام کروں اور کافروں کو بخش دوں. ان لکم لما تحکمون، کیا میں نے یہ قسم کھا لی تھی تمہارے ساتھ مل کے کہ جو تم کو وہی چیزیں دوں گا جو تم کہو گے، فرمائشی پروگرام تمہارے پورے کروں گا؟ کیا میں نے یہ قسم کھا لی تھی؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھ ان سے کون ہے جو اس کی ذمہ داری لیتا ہے، جو باتیں ہم نے پوچھی ہیں کون ہے جو اس پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ ہم لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم، لے آئیں اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساقٍ، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، ویدعون الی السجود، اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا. فلا یستطیعون، اور لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی رہیں گی. ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود، اور انہیں دنیا میں نماز کی طرف سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، بھلے چنگے تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے.
یہاں پر دوسری مرتبہ جو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا نا، یوم یکشف عن ساکن، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا۔ تو اللہ کا پنڈلی کھول دینا یہ کیا ہے؟ اگر اس کو مان لیا جائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی لوگوں کو اور اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا، تو پنڈلی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹخنے سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہو گیا اس کا کہ بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا، جیسے اس نے اپنے ہاتھوں کا آنکھوں کا ذکر کیا ہے ویسے ہی یہ پنڈلی۔ اور اگر آپ اسے کہیں دوسری طرح محاورے میں، جیسے وہاں آیا ہے کہ وکشفت عن ساقیہا، اس کی پنڈلیاں کھل گئیں، اسے احساس ہوا کہ معاملہ بڑا شدید ہو گیا، بہت زور پکڑ گیا ہے، میرے وہم و گمان سے بات نکل گئی اوپر، میں تو سمجھی تھی بادشاہ ہیں، تو اتنے بڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر محاورے میں تو پھر یہ بنے گا کہ یوم یکشف عن ساکن، جس دن قیامت میں حساب کتاب بڑا سخت ہو جائے گا۔ یہ کافر ایسی ایسی باتیں دنیا میں کرتے ہیں، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور جس سجدے سے آج انکار کر رہے ہیں انہیں بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آیا خیال میں؟ یہ محاورہ دو ہی جگہ آیا ہے، کہ کہاں آیا ہے یا وہاں پر آیا ہے، اس لیے مفسرین نے یہاں پر دونوں اس کی تفسیریں کی ہیں۔ یہاں پہ پہنچ کے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ملکہ بلقیس رضی اللہ عنہا کا قصہ پورا ہو۔